ہیلا بیان کیا ہے نمازی کے آگے سے گزرنے کا طریقہ, اور وہ یہ بیان کیا ہے ہیلا کہ ایک بندہ نمازی کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے, دوسرا آگے سے گزر جائے, ٹھیک ہے نا, پھر وہ سامنے آ کے کھڑا ہو جائے اور یہ یوں گھوم کے گزر جائے. تو وہ ہیلا انہوں نے بیان کیا, اس پہ لوگوں نے بہت مذاق اڑایا ہے, لیکن یہ ہیلا بالکل درست ہے, صحیح ہے نا. ہر چیز جب تک آپ کو علم نہ ہو نا, خام خواہ میں مذاق نہیں اڑانا چاہیے. یہ ہیلا بالکل درست ہے. جو لوگ مذاق اڑا رہے ہیں ان کے پاس علم نہیں ہے. شریعت میں ہیلے اور تدبیروں کی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ ہیلے جو بنی اسرائیل کے ہیلے تھے کہ اس سے حرام کو کیا کیا جا رہا ہے, حلال, کہ ہفتے کے دن شکار منع ہے تو انہوں نے کہا جال لگا لو, اتوار کو کریں گے, تو وہ شکار تو ہو گیا نا ہفتے کو, مچھلیاں تو پھنس گئی جال میں. اور ایک ہیلا وہ ہوتا ہے جو ناجائز سے بچنے کے لیے ہوتا ہے کہ آپ کا کام بھی ہو جائے لیکن طریقہ ایسا ہو جو ناجائز نہ ہو. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو فرمایا, حضرت بلال نے کیا کیا, جو تر کھجوریں تھیں وہ فروخت کی, اچھی کھجوریں, اور اس کے بدلے میں خراب کھجوریں لے لی زیادہ, یا اس کے بالعکس ہوا تھا معاملہ, یہ ہوا تھا, یا خراب کھجوریں دی اور تر لے لی, مجھے پورا واقعہ یاد نہیں ہے, لیکن اس طرح کیا کہ ایک طرف اچھی کھجوریں تھیں, ان کے بدلے میں خرید و فروخت کا معاملہ ہوا خراب کھجوروں کا, تو خراب کھجوریں زیادہ آ گئیں اور تر کھجوریں کم. تو یہ جو خراب کھجوریں زیادہ آ گئیں یہ وہ سمجھے کہ پروفٹ ہے میرا. بھائی جب آپ مہنگی چیز دیں گے تو سستی چیز زیادہ مل جائے گی نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا عین الربا, یہ تو خالص سود ہے. تو آپ نے ان کو ہیلا بتایا جس کا رزلٹ یہی نکلا ہے, لیکن طریقہ کیا ہو گیا, جائز. وہ کیا ہیلا بتایا کہ یہ اچھی کھجوریں بازار میں فروخت کرو, کچھ پیسے آئیں گے, ان پیسوں سے خراب کھجوریں لے لو, وہ اتنی مقدار میں زیادہ آئیں گی. تو رزلٹ تو وہی نکلا نا, لیکن پہلے سود کے طریقے پر تھا, اب تجارت کے طریقے پر ہو گیا. اب یہ ایسی تجارت ہے جس میں سود نہیں ہے, کیونکہ مارکیٹ میں اچھی کھجوریں مہنگی بکتی ہیں, زیادہ پیسے آئیں گے, ان زیادہ پیسوں سے آپ زیادہ پرانی کھجوریں زیادہ لے سکتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو نمازی کے آگے سے گزرنا منع ہے. اگر کوئی پہلے سے کھڑا ہوا ہو اس کا وہاں سے ہٹنا منع نہیں ہے. صبح شام لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ جب نماز پڑھ رہے ہیں سامنے بندہ بیٹھا ہوتا ہے تو سب علماء کہتے ہیں اس کے لیے وہاں سے اٹھ کے جانا جائز ہے. ایسا ہوتا ہے نا, ایک آدمی آپ کے پیچھے سنتیں پڑھ رہا ہے, آپ وہاں سے اٹھ کے کیا کرتے ہو, چلے جاتے ہو. تو منع نمازی کے سامنے سے ہٹنا نہیں ہے. منع کیا ہے, گزرنا. گزرنا اسے کہتے ہیں کہ ایک طرف سے آؤ اور دوسری طرف سے نکلو. تو اب وہ جو الیاس قادری صاحب نے ہیلا بتایا ہے وہ فقہا نے بیان کیا اور بالکل درست بیان کیا ہے کہ آپ گزرنے کے عمل سے بھی بچ جاؤ گے لیکن آپ دوسری طرف چلے بھی جاؤ گے, کیونکہ سترا اگر کوئی آڑ سامنے ہو تو پھر نمازی کے آگے سے گزرنا منع نہیں ہے. تو اس کا یہی تدبیر ہے, یہی طریقہ ہے کہ آپ کو اگر کہیں جانا ہے اور آپ نمازی کے آگے سے گزرنا چاہتے ہیں تو ایک آدمی نمازی کے آگے کھڑا ہو جائے, یہاں گزرنے کا عمل نہیں ہوا, یہ سترے کا کام دے گا, دوسرا وہاں سے کیا کرے, گزر جائے. اب جب یہ گزر جائے گا تو اس کا گزرنا کیا ہو گیا, جائز. یہ واپس نہیں ہٹ سکتا کیونکہ یہ یہاں سے آیا ہے, یہاں سے آ کے اگر ادھر جائے گا تو اس کا عمل بھی کیا کہلائے گا, گزرنا. یہ کیا کرے گا, وہ والا نمازی, وہ والا بندہ جو اس کے آگے سے گزر کے گیا ہے وہ اس نمازی کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے. نمازی کے سامنے آ کے کھڑے ہونے کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں, اس طرف رخ کر کے کھڑا ہو جائے نا, کوئی دلیل نہیں ہے. اب وہ بندہ کیا کرے گا, جہاں سے آ کے کھڑا ہوا تھا واپس وہیں جائے اور یہاں سے آگے آ کے گزر جائے. تو اس گزرنے کے بھی ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے کیونکہ یہ سامنے کیا ہے, سترا ہے. اور اب جو پرانا بندہ تھا وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے کیونکہ اس کے ہٹنے کے بھی ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے, کیونکہ یہ گزرا جب تھا تو سترے کے آگے سے گزرا تھا اور ہٹ جب رہا ہے تو یہ عمل گزرنا نہیں ہے. تو جن لوگوں نے اس پہ مذاق اڑایا ہے نا, یہ وہ لوگ ہیں یا تو ان کو پتہ نہیں ہے, میں نے بتایا نا علم کی گہرائی نہیں ہے, تو کوئی بھی کسی کا کسی بھی ٹائم پہ مذاق اڑا سکتا ہے. الیاس قادری صاحب سے مجھے بہت سی چیزوں میں اختلاف ہے, کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں کہ میں بھی ان کو پیر مرشد مانتا ہوں, وہ ان کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے, وہ ہمارے بریلی حضرات جو مانے وہ ان کے ہیڈک ہے. لیکن یہ جو مسئلہ بیان کیا ہے یہ بالکل ٹھیک بیان کیا ہے. اس میں یہی ہیلا ہے, یہی تدبیر ہے جو فقہا بیان کرتے ہیں. اور اس میں جو یہ کہنا ناجائز ہے تو آپ اس سے پوچھا کریں یہ کون سے اسٹیپ پہ ناجائز ہے, اس میں کون سی چیز ناجائز کیا ہے اور اس کے ناجائز ہونے کی دلیل دو. کیا نمازی کے آگے دوسری طرف منہ کر کے کھڑا ہونا منع ہے؟ اگر منع ہے تو اس کے ناجائز ہونے کی دلیل دو. اور اگر دوسرے بندے کا اس سترے کے آگے سے گزرنا منع ہے تو اس کے ناجائز ہونے کی دلیل دو.
اور اگر آپ یہ کہتے اس کا دوبارہ آگے کھڑا ہونا منع ہے تو اس کے ناجائز ہونے کی کیا دلیل؟ تو اس میں مرور کا کوئی عمل نہیں ہو رہا، گزرنے کا عمل نہیں ہو رہا، اور اگر ہو رہا ہے تو سترے کے آگے سے گزرنے کا عمل ہو رہا ہے۔ اس پورے پروسیس کے مجموعے کے بھی ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور اس کے انفرادی بالکل اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہمارے اہل حدیث بھائی کہتے ہیں حلالہ کیا ہے اسلام میں؟ حرام ہے، لعنتی عمل ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں جو حدیث میں جس حلالے کو حرام قرار دیا گیا ہے یہ وہ حلالہ ہے جو پری پلان ہو، معاہدہ کر کے ہو۔ اگر بغیر معاہدے کے حلالہ ہو رہا ہے تو اس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ حلال ہونے کی دلیل ہے۔ وہ کہتے ہیں 3 طلاق ایک آدمی نے دے دی، اب ایک عورت کسی مرد سے نکاح کرتی ہے، وہ طلاق لے کے ہم بستری کر کے واپس آتی ہے تو ہو تو بھائی تو حرام ہے۔ بھائی کون سے سٹیپ پہ حرام ہے یہ؟ ایک آدمی نے بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، حرام ہو گئی وہ۔ یہ عورت عدت کے بعد کسی مرد سے نکاح کر رہی ہے، یہ حرام ہے کیا؟ قرآن نے اجازت نہیں دی جہاں چاہو نکاح کرو، پہلے سے نہیں کر سکتی تو عدت کے بعد جہاں چاہے نکاح کرے۔ جب اس نے عدت کے بعد کہیں نکاح کر لیا اور اس مرد نے ہم بستری بھی کر لی، اس کے لیے طلاق دینا حلال ہے یا حرام ہے؟ جائز ہے بالکل، بلا وجہ طلاق اچھی چیز نہیں ہے، لیکن کسی وجہ سے دینا بالکل جائز ہے۔ اور وجہ میں یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بھائی یہ میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، بلکہ اس کے بچے پہلے شوہر سے، لہذا یہ اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ اس بیس پہ بھی اگر کوئی طلاق دیتا ہے تو طلاق اگر کسی معقول وجہ سے دی جائے تو اس کے ناجائز ہونے کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ ایک صحابی کی 2 بیویاں تھیں، عبد الرحمن ابن عوف جب ہجرت کر کے گئے، اجنبی تھے، ان کو کوئی عورت نکاح کے لیے نہیں مل رہی۔ ان صحابی نے عرض کیا کہ ان صحابی نے فرمایا کہ میری 2 بیویاں ہیں، آپ کو نکاح کے لیے کوئی عورت نہیں مل رہی ہے، میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دے دوں گا، آپ عدت کے بعد اس سے نکاح کر لیں۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ انصار صحابی تھے۔ تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ دنوں میں ان کو رشتہ مل گیا۔ تو نبی نے تو یہ نہیں کہا۔ ایک صحابیہ، بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں کہ میرے شوہر نے 3 طلاقیں دی تھی، میں نے فلاں سے نکاح کیا لیکن وہ ہم بستری پر قدرت نہیں رکھتے اور میں پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہوں، کہ تو کیا میں طلاق لے کے جا سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، جب تک وہ ہم بستری نہیں کر لیتا آپ پہلے کے لیے حلال نہیں ہو۔ تو ان صحابیہ نے جو یہ کہا تھا کہ میں طلاق لے کے کہاں جانا چاہتی ہوں؟ پہلے شوہر کے پاس، تو نبی نے تو یہ نہیں کہا کہ یہ تو حلال ہے، یہ تو غیرت کے خلاف ہے، یہ تو بالکل غلط کر رہی ہو۔ بھائی عورت کو اگر معقول وجہ سے مرد طلاق دے دیتا ہے تو اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں، عورت کا نقصان ہی نہیں ہے، اس میں فائدہ ہے بلکہ تو اس کو پرانا میاں یاد آ رہا ہے بھائی چھوڑ دو، تو اگر چھوڑ دے تو فقہا قرآن و سنت کو زیادہ سمجھتے ہیں۔ فقہا کہتے ہیں ایسی صورت میں چھوڑنا نہ صرف جائز بلکہ باعث ثواب ہے، کیونکہ اس طلاق میں عورت کو کیا پہنچایا جا رہا ہے؟ فائدہ پہنچایا جا رہا ہے، اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ پھر جب اس دوسرے میاں سے عدت عورت کی پوری ہو جاتی ہے تو اس عورت کے لیے جائز ہے دنیا میں جس مرد سے چاہے نکاح کرے۔ اگر کسی اور مرد سے نکاح کرنا غیرت کے خلاف نہیں ہے، لعنتی عمل نہیں ہے، تو اپنے پرانے والے سے نکاح کرنا کہاں سے لعنتی عمل ہو گیا؟ بلکہ وہ تو قرآن کہہ رہے 3 طلاق کے بعد جب دوسرا میاں اگر طلاق دے دے تو فلا جناح علیہما، عورت کے لیے بالکل جائز ہے کہ وہ اپنے پہلے مرد سے نکاح کرے۔ تو ہم اہل حدیث بھائیوں سے پوچھتے ہیں اس میں لعنت والا عمل ہو کہاں رہا ہے؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ کون سے اسٹیپ پہ بغیرتی ہو رہی ہے؟ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ ایک عورت کی بیوی ایک مرد کی بیوی کسی دوسرے مرد کی بستر کی زینت بنے، یہ تو غیرت کے خلاف ہے۔ یقیناً ایک مرد کی بیوی جب کسی دوسرے مرد کے پہلو میں جائے گی تو یقیناً غیرت کے خلاف ہے، لیکن جب ایک مرد نے 3 طلاقیں دے دی اور عدت بھی پوری ہو گئی تو اب یہ اس مرد کی بیوی ہے نہیں۔ اس کو یہ کہنا گھما کے اس کی بیوی کو اس کے پہلو میں جا رہی ہے تو بھائی اس کی کم بخت کی ہے ہی نہیں ہے جہاں چاہے جائے، یہ اس کی تھوڑی ہے، یہ جس مرد سے چاہے نکاح کرے گی، اس میں کون سا غیرت کے خلاف ہے؟ تو جب وہ چلی گئی اس کے پاس، اس کی بیوی ہے ابھی ہے، اب اس کے پاس نہ جانا تو غیرت کے خلاف ہے، جانا غیرت کے خلاف نہیں ہے۔ پھر اس کی مرضی رکھے یا چھوڑے، اگر وہ چھوڑ دیتا ہے کسی بھی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، بعض دفعہ بد اخلاقی وجہ ہوتی ہے، بعض دفعہ وجہ ہوتی ہے بھائی یہ جوڑ کی شادی نہیں ہے میں ٹینشن میں آ گیا ہوں، بعض دفعہ یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ بھائی اس کے دل میں تو پرانا والا بیٹھا ہوا ہے، یہ تو وہیں جانا چاہتی ہے۔ آدمی نہیں رکھتا ایسی عورت کو جو کسی اور مرد کو دل میں رکھے ہوئے، آدمی کہتا ہے چھوڑو یار، ایسے موقع پہ چھوڑ دینا بہتر ہوتا ہے۔ طلاق کے مطالبے پہ بھی چھوڑا جا سکتا ہے، عورت ہو سکتا ہے خود مطالبہ کرے بھائی تو مجھے چھوڑ دے، میں نہیں رہنا چاہتی، تو چھوڑ دے تو اچھی بات ہے۔ تو اب چھوڑنے میں بھی غیرت کے خلاف نہیں ہے۔ پھر چھوڑنے کے بعد جب یہ عدت پوری ہو جائے گی تو دنیا میں جس مرد سے بھی نکاح کرے اس میں غیرت کے خلاف کوئی کام نہیں ہے، تو پرانے والے سے نکاح کرنا غیرت کے کہاں خلاف ہے؟ دوسری بات یہ کہ اسلام اس پورے پروسیس پہ عورت کو مجبور تھوڑی کر رہا ہے۔
لوگ کہتے ہیں ہائے مظلوم عورت کے ساتھ کیا حشر کیا. تو مظلوم تو اس کو کہا کس نے ہے؟ پہلے میاں نے طلاقیں دی ہیں 3, اسلام نے بس یہ پابندی لگائی ہے پرانے والے کے پاس نہیں جا سکتی, دنیا میں جہاں چاہو جس سے جا کے شادی کرو. تو کرے نا شادی, کس نے منع کیا اس کو؟ شادی کرے. پھر کس نے کہا ہے کہ واپس اس سے طلاق لے کے پہلے والے سے کرو؟ تو اگر پھر بھی وہ کر رہی ہے تو آپ کیوں کباب میں ہڈی بن رہے ہو؟ اسلام نے اس کو زبردستی تھوڑی کی. اسلام نے کہا نیا مرد تمہاری زندگی میں آ گیا, اسی کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارو. اس کو بولا مجھے نہیں طلاق چاہیے, میں رہوں گی تمہارے ساتھ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اور اگر یہ چھوڑ دیتا ہے تو اسلام نے پھر بھی نہیں کہا کہ پہلے کے پاس لازمی جاؤ. اسلام نے کہا دنیا میں لاکھوں مرد ہیں, تمہارے پاس آپشن ہے, پہلے کے پاس جاؤ یا ان لاکھوں